دوستو، اس بات سے کون واقف نہیں کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہمیشہ کشیدگی جاری رہی ہے۔ چائنا، جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کا ایک اچھا دوست رہا ہے، ان دنوں اس کے اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کے ساتھ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لداخ ریجن، جو کہ انڈیا کا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، یہاں پر انڈین ایئر بیس بھی موجود ہے، وہ اس وقت انڈیا اور چائنا کی کنفلکٹ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اور اسی انڈین بیس سے کچھ فاصلے پر موجود پینگانگ TSO لیک، جہاں پر انڈین اینڈ چائنیز فورسز میں کافی تناؤ موجود ہے، اس وقت مرکز نگاہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو انڈیا اور چائنا کی کنفلکٹ اور پینگانگ لیک کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل مرکی فیکٹس بس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو اور فیکٹ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ چائنا کی آبادی 1 ارب 33 کروڑ ہے، اور اسی طرح چائنا دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے، جبکہ انڈیا آبادی کے لحاظ سے نمبر 2 پر ہے، کیونکہ اس کی آبادی بھی لگ بھگ 1 ارب 29 کروڑ تک ہے۔ یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ دونوں ممالک ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی کافی خطرناک سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اگر دونوں ممالک کی میزائل ٹیکنالوجیز کی بات کی جائے تو چائنا کا JL-2 میزائل کافی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دور تک سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ انڈین میزائل اگنی بھی کچھ انہی خوبیوں کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہیں۔ انڈیا چائنا کنفلکٹ کی شروعات آج سے 2 ہفتے پہلے شروع ہوئی تھی، جب لداخ ریجن میں موجود پینگانگ TSO لیک پر انڈیا اور چائنا فورسز میں جھڑپیں ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ پینگانگ لیک انڈیا اور چائنا کے درمیان بارڈر کا کام کرتی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جب انڈین اور چائنیز فورسز اس مقام پر ایک دوسرے کے سامنے آئی ہوں، بلکہ 1962 میں بھی یہ جگہ انڈیا اور چائنا کی لڑائی کا مرکز بنی رہی تھی، جس کے بعد اس جگہ کو ایک ایگریمنٹ کے تحت لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا نام دے دیا گیا تھا۔ اس تناؤ کی شروعات آج سے 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، جب انڈین ایکسپریس کے مطابق چائنا نے اس لیک پر اپنی ملٹری پاور میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ انڈین میڈیا کے مطابق TSO لیک کا 45 کلومیٹر کا مغربی حصہ، جس کو چائنا اپنی ملکیت مانتا ہے، وہ اصل کنفلکٹ کی وجہ ہے، جبکہ چائنیز میڈیا کے مطابق یہ ریجن، جس کو کچھ عرصے پہلے بھارت نے اپنے تسلط میں کر لیا تھا، جبکہ وہ چائنیز ٹیریٹری کا حصہ ہے۔ یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ اگر ہم ہسٹری میں نگاہ ڈالیں تو 1962 میں ہونے والی انڈین چائنا وار میں چائنیز فورسز نے لداخ کے بہت سے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، جس میں پینگانگ لیک کا کافی علاقہ شامل تھا۔ مگر جب انڈیا اور چائنا کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ سائن ہوا تو اس کے بعد چائنیز فورسز نے وہاں سے وِڈرا کر لیا، مگر اس کے بعد سے ہی یہ علاقہ ڈسپیوٹڈ قرار دے دیا گیا تھا۔ اگر کچھ عرصے پہلے جب انڈیا کی حکومت نے یہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر روڈز تعمیر کرنا شروع کی تو یہ جگہ میدان جنگ بن گئی، کیونکہ انٹرنیشنل بارڈر رول کے مطابق کسی بھی ڈسپیوٹڈ ایریا میں کوئی ایک ملک اپنی مرضی سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا، اور انڈیا کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو چائنا ایک رول کی خلاف ورزی سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ریسنٹ انڈیا چائناز ڈسپیوٹ میں چائنا نے 70 کے قریب انڈین سپاہیوں کو کنفلکٹ کے نتیجے میں قید کر لیا تھا، جن کو بعد میں ایگریمنٹ کے تحت چھوڑ تو دیا گیا، مگر اس وقت بھی انڈیا اور چائنا میں تناؤ بدستور موجود ہے۔ دوستو، آپ کو یہاں پر ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ یہ لداخ کا علاقہ وہی علاقہ ہے جہاں پر انڈین فیمس مووی 3 ایڈیٹس کی شوٹنگ ہوئی تھی، اور اس وقت اس جگہ پر دونوں ممالک کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑے خطرے کی علامت بن سکتا ہے، کیونکہ اگر دونوں ممالک کی ملٹری پاور کا موازنہ کیا جائے تو انڈیا کے پاس انڈو فرانس ٹیکنالوجی سے لیس جیگوار فائٹر پلینز ہیں، جبکہ دوسری طرف چائنا کے پاس FC-31 جیسے طاقتور ترین ایئر کرافٹس ہیں، جو کہ انڈین ایئر کرافٹ سے کافی درجے بہتر اور اپڈیٹڈ ہیں۔ اگر دونوں ممالک کی بحری فوج کی بات کی جائے تو انڈین فوج کے پاس اس وقت 18 فریگیٹس ہیں، جبکہ چائنا اس میدان میں بھی کافی آگے ہے، جس کے پاس 52 کے قریب فریگیٹس ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کے پاس 11 جبکہ چائنا کے پاس 33 ڈسٹرائرز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگر چائنا کی سیکرٹ ایجنسی کی بات کی جائے تو MSS کے نام سے مشہور منسٹری آف اسٹیٹ ایجنسی دنیا کی طاقتور ترین ایجنسیز میں سے ایک ہے، جبکہ انڈین سیکرٹ ایجنسی را
جو کہ چائنیز MSS سے کافی پیچھے ہے۔ دوستو، اگر دونوں ملکوں کی ٹیکنالوجی کے بارے میں موازنہ کیا جائے تو انڈیا چائنا سے کافی پیچھے ہے، مگر پھر بھی اگر دونوں ملکوں میں اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ کافی تباہ کن ثابت ہوگی، کیونکہ دونوں ملک ایک نیوکلیئر پاور ہیں، اور اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس وقت انڈیا اور چائنا ٹینشنز اپنے عروج پر ہیں، اور پینگ گانگ TSO لیک کا علاقہ کسی بھی وقت میدان جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے، جو کہ نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا ریجن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ دوستو، آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو ہمارے چینل مرکی فیکٹس باز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔